سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر جتنے بھی ہندوؤں نے الزامات لگائے، ایک سے ایک بڑا جرم اس پاک آدمی کی فہرست میں جو لوگوں نے بعد میں لکھا اور مورخین نے اس کو زیادہ سے زیادہ بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور سے جو تاریخ ہندوؤں اور سکھوں نے لکھی، اور پھر اسی طرح یورپ کے جو لوگ اس زمانے میں یہاں سیاحت کو آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی لکھا، ان سب کو یہ اگر آدمی پڑھتا رہے اور اس کے بعد ادھر ادھر کے حالات پر غور نہ کرے اور تاریخ کی دیگر کتابیں نہ دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس سے زیادہ بد کردار اور اس سے زیادہ ظالم آدمی کوئی نہیں تھا۔ ہر کوئی اس پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ سلطان اورنگزیب نے ہندوؤں کے مندر تباہ کر دیے، انہوں نے ہندوؤں کو تعلیم دینے سے روک دیا۔ یہ نہیں لکھتے کہ اس نے ہندوؤں کو یہ کہا کہ تم مسلمان بچوں کو پاٹھ شالوں میں بلا کے انہیں کافر مت بناؤ۔ یہ نہیں کہتے کہ ہندو تعلیم کے بہانے سے بلاتے تھے مسلمان بچوں کو اور انہیں کفر کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ نہیں بتاتے کہ اس وقت جتنے مندر بنائے جا رہے تھے، اتنی تیزی سے مندر بن رہے تھے ہندوستان میں جگہ جگہ، اور عالمگیر اپنی سلطنت کے پہلے 12 یا 13 سال صبر کر کے ان چیزوں کو دیکھتے رہے اور منع کرتے رہے کہ یہ نہ کرو، یہ مندر میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بیٹھ کر ہم لوگوں کے خلاف اور مغلیہ حکومت کو تباہ کرنے کے خلاف سازشیں تیار کی جاتی ہیں، تو اس لیے تم ان کاموں کو چھوڑ دو۔ جب ایک فرقہ اور ایک طبقہ برسا برس تک حکومت کے اس اصول کی پابندی نہ کرے اور اس کے بعد اٹھ کر اگر کوئی شخص ان مندروں کو ڈھا دیتا ہے تو اس کو کہنا کہ مندر اس نے ڈھا دیے، یہ بڑا غلط کام کیا، تو وہ جو کچھ مندروں میں بیٹھ کر کرتے تھے وہ کون سی ایسی نیکی کی چیز تھی جو وحی کے ذریعے نازل ہو گئی تھی لوگوں پہ؟ شاہ جہاں، اس میں وہ تعصب نہ مانا جائے، اور جتنا کچھ شاہ جہان کے متعلق ہندو کہتے ہیں کہ بہت منصف تھے، اچھے تھے، ان میں بلا شبہ بڑی خوبیاں تھیں۔ شاہ جہان بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، شاہ جہان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ چلیے وہ تو متعصب نہیں تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ نئے نئے بت خانے جو بننے لگے ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ہندوستان سے مغلوں کی حکومت کو ختم کیا جائے، اور اس نے نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ اس نے شاہ جہان نے بت خانوں کو توڑوا کر اور ہندوؤں کا جو سیاست پر قبضہ ہو جانا چاہیے تھا اس کی بیخ-کنی کی، اور اسی لیے اس نے پھر شاہ ایران کو لکھا، عباس صفوی کو، کہ میں نے ہندوؤں کے اتنے مندر توڑوائے ہیں، اور اس کی وجہ بھی لکھی۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے کہ ہم مذہب کے خلاف ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بت خانے یا مساجد جو بھی بنتی ہیں لوگ عبادت کریں، جس کی بھی کرتے ہیں، تو جب بغاوت ہوتی ہے تو پھر ہم بت خانے گراتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بغاوت کی سازشیں تیار ہو رہی ہیں تو ہم بت خانے گراتے ہیں۔ اور مورخین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بت خانے گرائے گئے اس لیے بغاوت ہو گئی تھی، اور جتنا کچھ شاہ جہان نے کیا ان کے صاحبزادے اورنگزیب رحمت اللہ نے تو اس سے کہیں کم کیا۔ انہوں نے تو بنارس میں ایک بت خانہ توڑوا دیا، اور متھرا میں وہ جو بت خانہ مسلمانوں کے مال سے بنا تھا، اگر اس شخص کی زندگی میں جرم یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی اور مغلوں کی حکومت کو بچانے کے لیے مندر جو سازشوں کا اڈا بن گئے تھے انہیں مسمار کرتا تھا، تو پھر بلا شبہ وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جو مسلمان اس کی ہاں میں ہاں ملا کر ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں کاش کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب پڑھنے کی توفیق ہوتی تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے اس فعل کا جواز انہیں خدا کی کتاب میں مل جاتا۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں اور 107 نمبر آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اورنگزیب نے پڑھا تھا قرآن، ان سارے مغلوں میں بابر بادشاہ سے لے کر اور بعد والوں تک، بہادر شاہ ظفر تک، غالباً شہزادوں میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو قرآن کریم کا حافظ ہو سوائے اورنگزیب۔ آپ کی نظر میں شاید یہ کوئی بڑی بات نہ ہو قرآن کریم کا حفظ کرنا، لیکن جو حفظ کرتا ہے نا اس سے پوچھو کتنی محنت پڑتی ہے، اور جو حفظ کرتا ہے پھر اس حفظ کو سنبھال کے رکھنا
اور ہر سال سنانا، یہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ میں تھا. اور ایسا بادشاہ اور ایسا شہزادہ تھا کہ وہ دنیا میں جو چاہے شیطان کی پیروی کر سکتا تھا، لیکن اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے خدا کی کتاب کو محفوظ رکھنا، اور پھر جو رکعات عالمگیری اور جو کچھ اس نے لکھا ہے اس میں جا بجا قرآنی آیات کو جڑتا ہے ایسے جیسے نگینے جڑتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ حافظ ہی نہیں تھے، قرآن کو سمجھنے والے بھی تھے. انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی ہوگی. اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور جنہوں نے مدینہ منورہ میں وہ مسجد بنائی ہے اے مسلمانوں تمہاری ضد پر، وکفرن، اور اس لیے کہ وہاں سے کفر پھیلے، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں میں پھوٹ ڈالے. اتنے جرائم ہیں. اللہ نے فرمایا وہ مسجد ضد پر بنائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کفر کو پھیلانے کے لیے بنائی جا رہی ہے. آپ ان ساری چیزوں کو ہندوؤں کے مندروں کے ساتھ ذرا جوڑتے رہیں اور اس زمانے میں چلے جائیے کہ کیا ہو رہا تھا. کیا وہاں پر یہ مندر ضد کے طور پہ نہیں بنائے جا رہے تھے؟ کیا کفر کے پھیلانے کے لیے نہیں بنائے جا رہے تھے کہ مسلمان بچے جتنے مل جائیں انہیں لاؤ اور ہندو ماتا ساری پڑھاؤ اور بتوں کی عبادت سکھاؤ اور اسلام پر اعتراضات سکھاؤ؟ وتفریقا بین المؤمنین. اللہ نے فرمایا تیسرا جرم مدینہ منورہ میں بننے والی مسجد نما اس مسجد کا یہ تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے. یہاں بغاوت نہیں تھی. چوتھی بات اللہ نے فرمائی وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے وہ جو شخص لڑ رہا ہے خدا سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے لیے مدینہ منورہ میں اس مسجد کو تھانگ بناتے ہیں. تھانگ کا لفظ تو بڑا پرانا ہو گیا. کمین گاہ، ارصاد، گھات لگانے کی جگہ، اس کا ٹھکانہ، مرکز تک یہاں بیٹھ کر گھات لگا کے مسلمانوں کو برباد کرے اور مدینہ منورہ میں تباہی مچا دے. یہ سب کچھ مندروں میں اس وقت نہیں ہو رہا تھا. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور اب جب آپ کہیں گے کہ مسجد توڑو یہ گراؤ، تو اس مسجد زرار کے ٹوٹنے پر قسمیں کھائیں گے منافق آ کے کہ ہم نے تو سوائے نیکی کرنے کے، نماز پڑھنے کے اور کسی چیز کے لیے مسجد نہیں بنائی تھی. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار توڑوا دیتے تھے اور اس مسجد کا بالکل ملیا میٹنگ اس صحابہ رضی اللہ عنہ نے کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی آپ اس مسجد کا افتتاح تو درکنار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افتتاح کرنے کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے، منافقین نے راضی کر لیا تھا اور اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی بڑی نہیں آئی تھی. اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے، اس جگہ پہ آپ نے قدم نہیں رکھنا. مندروں میں بھی یہی ہو رہا تھا. تو عالمگیر نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اور سارے مغلوں میں یہ واحد شخص ایسا ہے جس نے ہندوؤں کے ساتھ بہت مہربانیاں کی اور اس کے پس سے کچھ کیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا، بھانپ گیا تھا اللہ کا بندہ اس بات کو کہ اب دنیا میں بادشاہت زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی اور جہاں تک ہو سکے ہندوستان کی آبادی کو زیادہ سے زیادہ مسلمان کرنا چاہیے. اس لیے ہندوؤں کو جو انہوں نے مراعات دی وہ بالکل ایک الگ باب ہے. اسے تھوڑا سا ہم دکھائیں گے انشاءاللہ. اس اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے کارنامے سے بھی پردہ اٹھائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اورنگزیب کس بری طرح اس خواہش میں مبتلا تھے کہ کسی طرح ہندوؤں میں اسلام پھیل جائے. مگر یہ تھوڑا ہی ہے کہ بغاوتیں ہوں اور بیٹھ کے سر جوڑ کے مغلوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بنائے جائیں اور پھر اس پہ بادشاہ سلامت کچھ کرے ہی نہ، اور کچھ کرتا ہے تو پھر اس کو الٹا رنگ دے کر ہندو مورخین نے اپنی کتابوں میں ان چیزوں کو رائج کیا اور مسلمان بے پڑھے لکھے اس سے متاثر ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں نے بھی وہی لکھا اور اب ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ اورنگزیب تو اتنا مجرم تھا، بہت بڑا جرم کیا، اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. یہ بھی اس کے خلاف بات ہے. اگر یہ جرم ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں کو مارا تو پھر صاحب قرآن ثانی شاہ جہان کے مجرم نہیں،
صاحب قرآن اول تو تیمور تھے، صاحب قرآن ثانی یہ تھے شاہ جہان، پھر وہ کیوں مجرم نہیں ہوئی؟ اکبر اعظم وہ کیوں مجرم نہیں؟ جے پور پر چڑھائی کی انہوں نے، اور اکبر اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹا جب تک کہ ہندو لڑکیاں اس نے اپنے حرم میں داخل نہیں کر لی۔ اس لیے بڑے ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، پوری تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ہم اس بات پر نہیں آئے کہ ہم ان مغلوں کو یا اورنگزیب کو کسی کو معصوم ثابت کریں۔ عصمت فقط لوازمات نبوت میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی معصومیت ختم ہو گئی بس۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ جس نے اتنے احسان کیے ہوں مسلمانوں پہ، اس کے متعلق ہم سنیں اور جواب نہ دیں، ہم نے بھی مرنا ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ عالمگیر کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے ملک میں باقاعدہ یہ حکم جاری کیا کہ میری تعریف پہ مشتمل چیزیں نہ لکھی جائیں۔ بادشاہوں کی خوشامد جو لوگ کرتے تھے اور خوشامد کر کے کام نکلوانا چاہتے تھے، اس نے منع کر دیا کہ میرے متعلق نہ لکھو۔ اور عالمگیر کے متعلق جو عام طور پر کتابیں ملتی ہیں ہمیں، جن سے ہم لے کر تاریخ کا میٹیریل تیار کرتے ہیں، ان میں ایک کتاب عالمگیری نامہ ہے، عالمگیر نامہ ہے۔ عالمگیر نامہ سید کاظم شیرازی نے لکھی تھی، اور 10 برس کے حالات ابتدا کے ہیں، اور سید کاظم شیرازی کا تعلق ایران سے تھا، اور اورنگزیب کے ہاں جن علماء نے ترجیح پائی اور اورنگزیب نے جن کے علم کی زیادہ قدر کی، وہ علماء ماوراء النہر کے تھے۔ اور ماوراء النہر کے علماء پکے حنفی اہل سنت میں سے، اور ایران میں صفویوں کے اثر سے وہاں کے فقہ جعفریہ رائج تھی۔ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کاظم شیرازی وہاں کے تھے، اور انہوں نے جو کچھ اورنگزیب عالمگیر پہ لکھا ہے، اس کو ہم کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تعصب نہیں برتا گیا۔ معاصر عالمگیری مستعد خان ساقی کی تصنیف ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنا عہدیدار رکھا تھا۔ اور تیسری کتاب منتخب اللباب ہے، یہ خافی خان ہے، اور خافی خان جو تھے، ان کے والد کو سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے فوج میں شریک کیا تھا، اور خود خافی خان ان کی اورنگزیب کی وفات کے 10 سال کے بعد، ان کے حیات میں تو خود بھی وہ فوج میں شامل تھا، اور اس نے ان کی وفات کے 10 سال کے بعد منتخب اللباب کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اور خافی خان صاحب نے اہل سنت کا مسلک ترک کر کے فقہ جعفریہ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ واقعات عالمگیری عاقل خان کی تصنیف ہے، اور یہ خود اقرار کرتے ہیں عاقل خان کہ میں نے عالمگیری سے عالمگیر سلطان سے چھپ کر یہ کتاب تصنیف کی۔ یہ ہے کل۔ اور عاقل خان صاحب، خافی خان صاحب، کاظم شیرازی صاحب، یہ سارے کے سارے ان کا تعلق اس گروہ سے تھا جو لوگ علماء ماوراء النہر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اب تک مغلوں کی تاریخ پر اس پہلو سے کام نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہو تو ہمارے علم میں کم سے کم نہیں ہے کہ کسی نے یہ بھی سوچا ہو کہ مغلوں کی سلطنت جو تباہ ہوئی ہے، اس میں علماء ماوراء النہر اور علماء اصفہان اور شیراز، ان لوگوں کے آپس میں جو تعلقات، جو خرابیاں، جو چیزیں تھیں، اس نے اس تباہی میں کیا کردار ادا کیا تھا۔ مورخین جب تاریخ لکھتے ہیں تو حقیقی بات آپ سے عرض کریں، بہت کم مورخین ایسے ہیں جو تاریخ میں تعصب کو دخل نہ دیں اور مذہب کو دخل نہ دیں، اپنی فرقہ واریت کو دخل نہ دیں۔ یہ ابن عربی اتنے بڑے مورخ ہیں، لیکن ابن عربی صوفی ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ نہیں، یہ دوسرے جنہوں نے احکام القرآن لکھی ہے، اور اس احکام القرآن کی بنیاد پر 20 جلدوں میں قرطبی نے اپنی تفسیر لکھی ہے رحمت اللہ علیہ۔ یہ ابن عربی مورخ ہیں، العواصم القواسم ان کی کتاب ہے۔ ایک مثال ان کی دیتے ہیں، وغیرہ اسپین کے جتنے مورخین ہیں، بالعموم اگر اسپین کے 800 سال کا کسی نے مطالعہ کیا ہے تو وہ اس بات کا قطعاً انکار نہیں کر سکتا کہ وہاں کے مورخین پر، چونکہ بنو امیہ کی حکومت تھی اور امویوں کے احسانات تھے، ان میں بالعموم مورخین بنو ہاشم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔
سیدنا حسن اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں کے ساتھ وہ تعصب برتتے ہیں. الواسم القواسم آپ پڑھیے، اور ایک فقرہ انہوں نے ایسا لکھا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ انہیں گویا کہ اہل سنت، گویا کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم سے ایک طرح کا بودھ تھا، پرکاش تھی. بھی تاریخ کا کیا تعلق ہے کہ آپ اپنے مذہب کی وجہ سے مورخ ہو گئے ہیں، اور مورخ ہو گئے مذہب کی وجہ سے اور فرقہ واریت کی وجہ سے آپ تاریخ کو الٹا کر رہے ہیں، تاریخ کو غلط کر رہے ہیں. اس لیے کم مورخین ایسے ہیں جن کی طبیعت پہ اس فرقے کا اثر نہیں ہوا جس فرقے سے وہ تعلق رکھتے تھے. اسپین کی تو ایک مثال دے دی، آپ یورپ کے مورخین کو پڑھیے، جتنی ہسٹری یورپ والوں نے لکھی ہے ان میں شدید تعصب ہے مسلمانوں کے خلاف، مگر وہ کرتے یہ ہیں کہ اس تعصب کو اس طرح خوبصورتی سے چھپاتے ہیں جیسے چڑیل کو پری کا کپڑے پہنا دیے جائیں، کہ بظاہر دیکھنے میں پری ہے مگر ذرا سا کہیں بند کھلے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اتنی بھیانک اور اتنی بدصورت چڑیل ہے. یورپین بھی ایسے کرتے ہیں، شدید تعصب مسلمانوں کے خلاف. اور اگر کوئی آدمی چکنا ہو کر یورپین کی ہسٹری نہ پڑھے تو وہ تو مسلمانوں کو سب سے بری قوم دنیا میں تصور کرنے لگے. اور یہی اثر ایشیا کے مورخین پر بھی پڑتا ہے کہ ایشیا کے مورخین بس اتنا کرتے ہیں کہ یہ ذرا صاف اور سچائی سے لکھ دیتے ہیں، جو فرقہ واریت ہوتی ہے اسے ظاہر کر دیتے ہیں. سچائی سے یہ مطلب نہیں کہ تاریخ میں سچائی سچ بولتے ہیں، مطلب یہ کہ اپنی فرقہ واریت کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور عیسائی اس کو چھپا جاتے ہیں خوبصورت کپڑوں میں. وگرنہ جو مورخ متعصب ہوتا ہے جب قلم اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ خوبصورت سے خوبصورت شہزادی کی تصویر بھی کھینچے تو اس کا رنگ بھی سیاہ کرتے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت بڑا حادثہ یہ ہوا کہ کاظم شیرازی، خافی خان، عاقل خان، یہ جتنے انہیں ملے ان سب نے تعصب برتا ہے اس شخص کے خلاف اور اس پہ الزامات لگاتے چلے گئے ہیں. شاہ جہان کے ساتھ اورنگزیب باپ کے ساتھ یہ کر گزرا. ارے بھائی وہ باپ کے ساتھ نہ کرتا اور دارا شکوہ کو دے جاتا ہندوستان کی حکومت، دارا شکوہ نے یا تو مار دینا تھا اورنگزیب کو یا اورنگزیب نے مار دیا دارا شکوہ کو. ہوتا تو ایسے ہی ہے، پھر تخت یا تختہ تو دارا شکوہ کو حکومت مل جاتی اور سیکولر حکومت مل جاتی اور مذہب کے بارے میں جس کا جو جی چاہتا کہتا اور اسلام کا جس طرح چاہتا مذاق اڑاتا. تو کیا یہ ٹھیک تھا؟ تاکہ آئندہ سے ہندو مت کی راہ ہموار ہوتی. دارا شکوہ سب سے زیادہ پیارا بیٹا تھا شاہ جہان کا، اور مصیبت یہ کہ شاہ جہان کی صاحبزادی وہ اپنے بھائی کے ساتھ تعلق اور محبت جیسے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ حد سے آگے چلی گئی تھی، اور اپنے بھائی اور باپ جیسا وہ دنیا میں کسی کو سمجھتی ہی نہیں تھی. 1067 ہجری میں شاہ جہان بادشاہ پیشاب کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور رک گیا، اور دارا شکوہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ساری حکومت کے اختیارات دلی اور آگرے میں ان سے لے لیے. اور آپ کو معلوم ہے اس سے سب سے پہلا کام یہ کیا کیا؟ یہ سارے مورخین لکھتے ہیں کہ دارا شکوہ نے اپنے تینوں بھائیوں شجاع، مراد اور عالمگیر، ان کے جتنے بھی سورسز تھے جہاں سے پتہ چل سکتا تھا کہ مرکز میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس نے سب سے پہلے وہ منقطع کر دی. اور جتنے شہزادہ عالمگیر، شہزادہ شجاع اور شہزادہ مراد، تینوں شہزادوں کے نوکر تھے باپ کے پاس، اور وہ پل پل کی خبریں بھجواتے تھے کہ یہاں مرکز میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے والد کا کیا حال ہے. ان سب کو منع کر دیا کہ خبردار جو آج کے بعد کسی نے یہاں سے کوئی چیز لکھی اور بعضوں کو قید میں ڈال دیا. اور تو اور بنگال، گجرات اور دکن تینوں یہاں شہزادے تھے اور حکومتیں کر رہے تھے. اس نے راستے بند کروا دیے کہ مسافر نہ آنے جانے پائیں، ایسے نہ ہو کہ مرکز کی یہ اطلاع کہیں اورنگزیب کو، شجاع اور مراد کو مل جائے اور بھائی جو ہیں وہ ان حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو چھوڑ کر کہیں مرکز کی طرف نہ آدم کے. لیکن شاہ جہان بادشاہ کا ہٹ جانا اور دارا شکوہ کا غالب آ جانا یہ ایسی خبر نہیں تھی جو چھپ سکتی. صوبوں میں خبر پہنچ گئی
اور سوائے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے تاریخ میں ثابت کوئی نہیں کر سکتا کہ باقی کوئی رہ گیا جس نے بغاوت نہ کی. اورنگزیب واحد آدمی تھا جس نے بغاوت کی. سب سے پہلے شجاع نے کی. دارا شکوہ سے چھوٹا تھا لیکن عالمگیر سے بڑا تھا. بنگال میں اس نے شجاع نے انکار کر دیا دارا شکوہ کی اطاعت کا اور اس نے بادشاہی کا اعلان کر دیا. اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں اور ملک الگ کر لیں گے. اور شہزادہ مراد وہ احمد آباد میں تھے, گجرات میں تھے. اس نے تو ان سے بھی بڑھ کر حرکت کی سب بھائیوں باقی اس بھائی سے مراد سے. اور وہ یہ اس نے کیا کہ گجرات میں باقاعدہ اپنا سکہ اپنے نام کا جاری کر دیا اور علماء کو حکم دیا کہ جمعے کا خطبہ میرے نام پر پڑھا جائے. یہ دونوں بھائیوں نے کیا, وہ تو بدنام نہیں ہوئے. اور اس موقع پہ کوئی مورخ ثابت نہیں کر سکتا آج تک بھی کہ عالمگیر نے کوئی خود سری اختیار کیو. عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں شاہ جہان ہی کے حکم سے گلبرگہ میں محاصرہ کیے ہوئے تھے اور گلبرگہ کو فتح کرنے کے قریب بات تھی. اورنگزیب کو جب پتا چلا انہوں نے کہا جب تک حضرت زندہ ہیں, ایک جگہ خط میں لکھتا ہے کہ جب تک اعلیٰ حضرت زندہ ہیں میں کچھ نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت سے مراد شاہ جہان بادشاہ تھا. اور دارا شکوہ نے حکم بھیجا اور اس نے کہا شاہ جہان بادشاہ کی طرف سے لکھ کے بھیجا کہ تمام افسر جو عالمگیر کی فوج میں ہیں سب عالمگیر کو چھوڑ دیں اور واپس چلے آئیں, دلی آ جاؤ. نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بیجاپور کا محاصرہ ہوا تھا اور عالمگیر کو 1 کروڑ روپے پر صلح کرنی پڑ گئی. عالمگیر نے کہا اچھا صلح کر لو, وگرنہ تو بیجاپور کو فتح کر کے واپس نہ آتے اور یہ مہم ناتمام رہ گئی. اور دارا شکوہ نے بادشاہ کی خدمت میں شاہ جہان کی جو عالمگیر نے اپنا نمائندہ رکھا ہوا تھا عیسیٰ بیگ, اس کو قید کیا, اس کا گھر ضبط کر لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دارا شکوہ نے جسونت سنگھ جو جودھ پور کے والی تھے, جسونت سنگھ سے کہا کہ جودھ پور سے اٹھو اور گجرات چلے جاؤ اور وہاں جا کر گجرات اور احمد آباد یہاں پر پہنچ کے قبضہ کرو اور اگر عالمگیر درمیان میں آ گیا تو عالمگیر کو مزہ چکھا دو. یہ ہیں دارا شکوہ کی حرکتیں جو شاہ جہان کے نام پر کی جا رہی تھی. پھر بھی شاہ جہان بدنام ہے کہ باپ کو قتل کر دیا. ہم چاہتے ہیں یہ بات ذرا سامنے آئے کہ کیا ہوا کیا تھا. عالمگیر 1068 ہجری میں چلے ہیں وہاں سے اور 12 جمادی الاول کی تاریخ لکھی ہے کہ شاہ جہان کی بیماری کو 5 مہینے ہو گئے تھے اور بیجاپور سے وہ روانہ ہوئے اور 25 دن میں برہان پور پہنچے اور 1 مہینہ تک ٹھہرے رہے. اور انہوں نے اپنے بھائی مراد کو خط لکھا اور مراد اس بات پر چونکہ خود اس نے بغاوت کر دی تھی نا اور احمد آباد اور گجرات میں اپنا سکہ اور خطبہ جاری کر دیا تھا, اس نے اورنگزیب کو کہا کہ تم بھی بغاوت کرو. اور اورنگزیب نے کہا اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں, ہم دونوں بھائی ملتے ہیں. اور دونوں بھائی دیالپور میں نربدا وہاں اتر کر ملے اور جہاں عالمگیر اور مراد دونوں شہزادے بات کر رہے تھے اس کے دارا شکوہ کے اکسانے پہ جسونت سنگھ فوجیں لیتے ہوئے وہ لے کے وہاں پہنچ گیا. اور عالمگیر کا خط ابھی تک تاریخ میں محفوظ ہے اس کے دستخطوں کے ساتھ کہ اس نے ایک برہمن کو بھیجا اور کہا آپ جائیں اور جسونت سنگھ سے کہیں لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں, لڑنے کا کچھ فائدہ بھی نہیں, ہم لوگ صرف اپنے والد کی عیادت کے غرض سے دلی جا رہے ہیں, آپ درمیان میں نہ آئیں. لیکن اسے تو پڑھا رکھا تھا دارا شکوہ نے اور اسے تو ادھر سے پمپ کیا جا رہا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ ان 2 بھائیوں کو بالکل مار دے گا. اور پھر ہوا جو ہونا تھا, سخت مار کا ہوا اور اورنگزیب کے سمجھانے کے باوجود جسونت سنگھ وہ نہیں باز آیا. یہ الگ بات ہے کہ واقعی وہ آدمی بہت بہادر تھا, بہت بہادر تھا. خوبی جس میں بھی ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے, حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے. لیکن اورنگزیب اور مراد کے سامنے وہ کہاں ٹھہر سکتا تھا اور دونوں شہزادوں کی فوج کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو اس کی شکست ہو گئی, بھاگ کھڑے ہوئے. اور جب اپنے وطن پہنچا تو یہ بات بھی اچھی طرح سننے کی ہے اور اس پر کاش کہ 71 کے بعد ہمارے ہاں جو کچھ ہوا تھا یا 71 میں جو کچھ ہوا تھا خواتین اس پہ ہی عمل کر لیتی
جب جسونت سنگھ بھاگ کے اپنے وطن واپس پہنچا ہے تو بیوی نے اس سے پوچھا کہ کیا کیا ہے؟ بیوی سے تو نہیں چھپا سکتا تھا، وہ تو پہلے بھی سن چکی تھی. تو اس نے کہا خبردار، جو آج کے بعد تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، تم جیسا بزدل اور میرا شوہر میں برداشت نہیں کر سکتی. نتیجہ یہ نکلا کہ جسونت سنگھ اس کی منتیں کر کر کے مر گیا، مگر ساری زندگی اس کے قریب نہیں جا سکا. اس نے کہا تم بزدل ہو، اور اگر اولاد ہو گئی تو وہ بھی بزدل ہوگی. میں چاہتی ہی نہیں کہ تم جیسے آدمی کے ساتھ میری نسبت ہو اور میں تمہاری بیوی کہلاؤں. اتنی غیرت مند خاتون تھی. دشمنوں سے شکست کھا جانا، اس کے بعد غیرت والے لوگ کام کیا کرتے ہیں. شاہجہان آگرہ سے دلی چلنے لگا، اور جب جسونت سنگھ کی شکست کی خبر پہنچی ہے تو آگرہ کو واپس آنا نہیں چاہتا تھا. لیکن کیا کرتا، دارا شکو آگرہ میں لے آیا، اور دارا شکو اس موقع پر 60,000 کی فوج لے کر عالمگیر کے مقابلے میں نکلا ہے کہ عالمگیر کو مارنا ہے. شاہجہان سمجھاتے رہے، بار بار کہتے رہے، اصرار کرتے رہے. یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مت جاؤ، بھائی کے خلاف مت اٹھو، یہ مصلحت کے خلاف ہے، تمہارا چھوٹا بھائی ہے اور مجھے جانے دو، میں جا کر اسے سمجھاتا ہوں. حتیٰ کہ اس نے حکم دیا فوج کو کہ میرے خیمے تیار کر دو، لیکن دارا شکو نے نہیں جانے دیا، اور 1068 ہجری میں آگرہ سے روانہ ہو کے سمو گڑھ کے پاس جا کر ٹھہر گیا. آگے دونوں بھائی تھے، جہانگیر اور مراد، اور بڑے زور کا مارکا ہوا. ایسا مارکا ہوا کہ دارا شکو نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ لگتا تھا کہ مراد اور عالمگیر دونوں یہیں رہ جائیں گے. لیکن اللہ کو یہ منظور تھا مسلمانوں کی بھلائی، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمانا تھا. نتیجہ اس سے نکلا کہ عالمگیر جیت گئے، اور مراد نے اس ثابت قدمی سے جنگ کی کہ جس ہاتھی پہ بیٹھا ہوا تھا اس کا ہودہ تیروں سے چھن گیا. چاروں طرف سے تیر آتے تھے اور اس پہ لگتے تھے، اور لوہ لہان ہو گیا یہ شہزادہ، لیکن چٹان کی طرح ڈٹ گیا. اور یہ ہودہ یہ مغل خاندان میں محفوظ رہا ہے. اسی لیے یہ 12 کے سادات جب انہوں نے ذرا بغاوت کی بو انہیں پہنچی نا، اور بغاوت ان کے سر میں سمانے لگی، تو سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نے اس عہدے کو نکال کے دکھایا، اور اس نے کہا چچا اس پہ بیٹھ کے لڑے تھے، اور تیموری نسل کی یہ یادگار ہے. تو سادات باریا ذرا اپنے کپڑوں میں رہیں، ایسے نہ ہو کہ ہم انہیں اس تلوار کا اور اس تیر کا مزہ چکھائیں. دارا شکو بھاگا ہے واپس، اور آگرہ میں جا کے دم لیا، اور اتنا شرمندہ ہوا بھائیوں سے لڑکے کہ شاہجہان کے پاس نہیں گیا. شاہجہان بار بار بلاتا رہا کہ بیٹے کو وہ میرے پاس آئے، میں بیمار ہوں یہ ہے، لیکن دارا شکو میں شرم تو تھی نا. اور پھر کیا کیا، رات کی تاریکی میں آگرہ چھوڑ کے نکل گیا، اور یہ پیغام دے گیا کہ حضرت سے کہنا کہ میں لاہور جا رہا ہوں. اور دلی پہنچ گیا. رمضان 1068 میں عالمگیر نے شہزادہ محمد سلطان کو بھیجا اپنے بیٹے کو، اور کہا کہ قلعے پر جا کے قبضہ کرو، اور شاہجہان کی خدمت میں عرض کرو کہ اب آپ قلعے سے نہ تشریف لائیے، اب سب کچھ آپ ہی کا ہے. سوچنا چاہیے کہ شاہجہاں بادشاہ کے بیمار ہونے کے بعد مراد، عالمگیر، شجاع، ان سب کے وکیلوں کو روک دینا کہ اپنے مالکوں تک کوئی خبر نہ پہنچنے پائے، یہ جرم کس کا تھا؟ بنگال، گجرات اور دکن کے راستے بند کر دیے، یہ جرم کس کا تھا؟ عیسیٰ بیگ جو عالمگیر کا وکیل تھا، اس کا گھر ضبط کر کے اسے قید میں ڈال دیا، یہ جرم کس کا تھا؟ بیجاپور میں اچھا خاصا فتح ہو رہی تھی اور 1 کروڑ روپے پہ مجبوراً صلح کرنی پڑ گئی عالمگیر کو، یہ جرم کس کا تھا؟ اور پھر بار بار بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں والد کی عیادت کے لیے، اور جسونت سنگھ کو کہتے ہیں تم ہٹ جاؤ، تو وہ جو خون اور قتل و غارت ہوا وہ جرم کس کا تھا؟ اور پھر مراد اور عالمگیر اور شجاع کے مقابلے میں آ کے لڑنا، کوئی ایک مورخ اس کا انکار نہیں کرتا، کوئی ایک مورخ بھی. مگر کیا کریں، تصویر بنانے والا جس کے ہاتھ میں قلم ہے، اسے جس کی تصویر بنائی جا رہی ہے اس سے دشمنی ہے. اسی لیے معاصر عالمگیری میں لکھا ہے کہ عیسیٰ بیگ وکیل سرکار را بے صدور جرم محبوس ساختہ وضبط اموال و امتع فرمان دادند.
بغیر کسی جرم کے عیسیٰ بیگ جو نمائندے تھے سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اس شہزادے کے، ان کے والد شاہ جہاں کے پاس بغیر کسی جرم کے ان کا مال ضبط کر لیا گیا، ساری چیزوں سے محروم کر دیا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پوری اس کارروائی میں دیکھ لو کہ دارا شکوہ اور عالمگیر دونوں میں سے کس کا قصور زیادہ ہے۔ بس ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بے قصور کون ہے، ہم کہتے ہیں اچھی چلو جی تمہاری مان لیں زیادہ کس کا قصور ہے۔ کوئی ایک وجہ بھی ایسی بنتی ہے کہ دارا شکوہ کی یہ ساری حرکتیں جو تھیں اس کی توجیہ کی جا سکے کہ بڑا اچھا کام اس نے کیا۔ اور یہ باتیں اس لیے نقل کی جا رہی ہیں کہ لوگ الزام لگاتے ہیں اورنگزیب پہ کہ شاہ جہاں بادشاہ کو اس نے باپ کو قتل کر دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر دارا شکوہ نے جو کرتوت اس زمانے میں کیا وہ یہ کہ اس نے ایسا اپنا خط شاہ جہاں بادشاہ کے خط سے ملا دیا تھا کہ شاہی فرمان جو جاری ہوتے تھے شاہ جہاں کے دستخط یہ خود اپنے ہاتھ سے کرتا تھا۔ اسی لیے دیکھیے شہزادہ مراد نے، سگا بھائی ہے مراد، سلطان اورنگزیب کو خط لکھتا ہے، اس وقت تو دونوں شہزادے تھے، اور مراد جو ہے اس دارا شکوہ کے ہندو پن کی وجہ سے، ہندو مت کی وجہ سے، عیسائیوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہونے کی وجہ سے، یہ تو ہم تاریخ سے بھی بتائیں گے کہ دارا شکوہ نے جب یہ کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو بچا لیتے، عیسائیوں پر اتنا مہربان، گرجوں میں جا کے عبادتیں کرنے والا دارا شکوہ اور ہندوؤں کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، یہ بھائیوں کو نہیں پتا تھا، سب کو پتا تھا۔ اسی لیے مراد جو بھائی ہے اس کا، وہ تو اسے لکھتا ہی ہمیشہ ہے کہ ملحد، دین سے بے راہ۔ اب دیکھیے بھائی بھائی کے نام خط لکھ رہا ہے، تو دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے سے کیا بات چھپی رکھنی ہے، اور دونوں بھائی جبکہ ایک ہیں، فوجیں متحد ہیں، اور لڑائی ہے دارا شکوہ سے، تو مراد سلطان اورنگزیب عالمگیر شہزادے کو خط لکھتا ہے کہ وہ ملحد خود تقلید خط اقدس را بمرتبہ کمال سائندہ، اور وہ جو ملحد ہے ہمارا، وہ ملحد جو ہے دارا شکوہ، اس نے حضرت اقدس یعنی شاہ جہاں بادشاہ ان کے خط کے ساتھ اپنا خط اتنا ملایا ہے کہ بمرتبہ کمال سائندہ، کمال حاصل کر لیا ہے، برفرامین دستخط خود می کنند، اور والد کی طرف سے خود ہی دستخط کر دیتا ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاہ جہاں بادشاہ کی دستخط۔ یہ خط مراد نے کسی اور کو نہیں لکھا کہ ہم کہیں جھوٹ بول گیا ہوگا، عوام کو نہیں لکھا کہ جمہوری حکومت ہوگی، وہ تو اپنے بھائی کو لکھ رہا ہے، اور بھائی کو بھی اس وقت لکھ رہا ہے جب دونوں ہمراز ہیں، ہمدرد ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی کی حرکتیں دیکھ لو، اور اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ بغاوت کریں، اور اگر حضرت اعلیٰ کا انتقال ہو گیا شاہ جہاں کا تو ہم اپنی اپنی سلطنتیں الگ کر لیں۔ اس ساری صورتحال میں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا کہ دارا شکوہ غالب آتا اور اورنگزیب مارا جاتا، اور اورنگزیب غالب آیا اور دارا شکوہ مارا گیا، کچھ تو ہونا ہی تھا۔ اورنگزیب یقینی طور پر جانتے تھے کہ ان بھائیوں میں سے کوئی ایک بھی تخت پہ آ گیا تو میں مارا جاؤں گا، اور نہ صرف وہ مارے جاتے، مسلمانوں کی تقدیر بدل جاتی، اور اگر دارا شکوہ کے پاس حکومت آ جاتی تو اب یہ جو اللہ کا نام ہے ہندوستان میں اور پاکستان اب جو ہے بر صغیر اس میں بلند ہو رہا، اس کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا۔ اسی لیے مورخین کہتے ہیں کہ آخر پہ شاہ جہاں بادشاہ نے بار بار بلایا اور نہایت شفقت آمیز خط لکھے، تحفے بھیجے، انعام بھیجے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے کہا بیٹو میں سلطنت تقسیم کر دیتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ دارا شکوہ کو پنجاب اور کابل دے دیتا ہوں، افغانستان تک پنجاب سے لے کے حکومت لے لے، اور دوسرے بیٹے مراد کو گجرات اور شجاع کو بنگال دے دیں، اور عالمگیر کو ولی عہد بناتا ہوں اور پائے تخت کی سلطنت دلی کی حکمرانی عالمگیر لے لیں۔ یہ سب کچھ تاریخ میں آیا ہے۔ اس کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ پھر عالمگیر کیوں نہیں مان گئے تھے۔ ایک مدت تک اس غور اور فکر میں ہم رہے،
کہ جب وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے شاہجہان تو مان کیوں نہیں رہے تھے، اور پھر جب زیادہ مزید کتابیں پڑھی تو اندازہ ہوا کہ اوہو یہ تو وہ حرکت کر رہے تھے، بھلا باپ کو بھی زیب دیتا تھا کہ بیٹے کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ عاقل خان جو اورنگزیب کے متعلق اور بھی بہت کچھ لکھتا ہے اور اس کے بیانات بھی تنقید کیے جانے کے قابل ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جب منصوبہ پہنچا پورا عالمگیر کے پاس اور انہیں بتایا گیا کہ والد نے یہ انعام بھیجے ہیں شاہجہان نے اور بہت زیادہ آپ کو محبت سے یاد فرما رہے ہیں اور بار بار آپ کو یاد کرتے ہیں، تو عالمگیر سوچتے رہے کریں کیا۔ دری اسنا کہ حضرت سمع مبارک بسخنان دولت سگالاں داشتہ متردد بودند۔ این اس وقت جب عالمگیر کو یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ سلامت بار بار یاد فرماتے ہیں تو انہیں پریشانی لاحق ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ جتنے ان کے دوست تھے اور جتنے ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا بالکل نہ جائیں، شاہجہان بادشاہ دارا شکو کے اور اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے اثر میں ہیں اور خدا نہ خواستہ کچھ اور نہ پیش آ جائے۔ اور سلطان اورنگزیب خود باپ کی محبت میں تھے اور وہ چاہتے تھے چلے جائیں۔ اور ہوا کیا، اللہ کی طرف سے یہ چیز ہو گئی کہ ناہردل خان ایک تھا، وہ عین اس وقت جب وہ نکلنے والے تھے شاہجہان کی طرف جانے کے لیے وہ پہنچ گیا اور اس نے ایک خط لا کے تھمایا اور کہا یہ خط ہے جو آپ کے والد شاہجہان بادشاہ نے خود اپنے ہاتھ سے دارا شکوہ کو لکھا ہے، ازراہ اعتماد بکمال اہتمام و احتیاط بدو حوالہ فرمودند کہ اصلاً حد را بری راز موقوف نہ دادے۔ اور انہوں نے خود یہ خط بڑی احتیاط سے حوالے کیا کہ کسی کو اس خط کی خبر نہ ہونے پائے۔ خبردار جو کسی کو خط پتا چلا کہ یہ خط میں اپنے بیٹے دارا شکوہ کو لکھ رہا ہوں اور یہ جلدی جاؤ یلغار بدار الخلافت، اور جلدی چلو دلی اور جا کر یہ خط دارا شکوہ کو دے کے جواب لیا۔ فرمان رہا کہ جناب رسانیدہ جواب دیا رد در نظر انور حضرت جہاں پناہی در آورد۔ اور جو انہوں نے خط پڑھا تو شاہ جہان نے دارا شکوہ کو لکھا کہ بالکل مطمئن ہو کے دلی سے آگے نہ جانا، ایسے نہ ہو کہ لاہور چلے جاؤ، وہیں قیام کرو اور ہم اس سارے قصے کا فیصلہ کر دیں گے۔ اور کیا یہ کہ ایک طرف یہ خط لکھا اور دوسری طرف ساری تاریخیں دیکھ لیجیے، آپ کو یہ فیصلہ مل جائے گا کہ شاہ جہان نے ایک معتبر خواجہ سرا کو اورنگزیب کے پاس بھیج دیا۔ اب یہ خط انہیں مل چکا ہے اور اس سے پہلے جو ہوا ہے وہ یہ کہ دارا شکوہ نے جو کچھ کیا تھا اس کے متعلق شاہ جہان بادشاہ اس خط میں دوسرا بیٹے کے نام لکھا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ سب نامناسب کیا اور بڑی بے سمجھی اور نالائکی کی باتیں کی ہیں اس میں دارا شکوہ نے، اگرچہ تمہارا بڑا بھائی ہے مگر بہت نالائکی کی حرکتیں کی ہیں اور ہم تو تم پر ابتدا سے ہی بڑی محبت کا سلوک کرتے ہیں، تو جلدی میرے پاس پہنچو تاکہ سلطنت کا کوئی مشورہ کیا جائے اور اس طرز عمل کو بدلا جائے۔ اور پھر بیگم صاحبہ یعنی جہارا بیگم جو بادشاہ کے مزاج پر تھی، ان کے متعلق بھی بتایا کہ وہ بھی کتنا اعتماد کرتی ہیں۔ شہزادہ عالمگیر جو تھے اس خط کو پڑھ کے جانے کے لیے تیار تھے اور اوپر سے یہ خط پہنچا تو پتا چلا، یہ سارے مورخین کہتے ہیں، برزیر بھی اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ جو ہی اورنگزیب قلعے میں داخل ہوں، تاتاری عورتیں جو چوکیوں کے اور پہرے کے کام پہ متعین ہوتی ہیں، بڑی مضبوط مسلح عورتیں،
وہ سب کی سب بیک وقت ٹوٹ پڑے اورنگزیب پہ اور اورنگزیب کو قتل کر دیں. یہ جال بچھ گیا تھا، اور اگر اس دن اورنگزیب چلے جاتے تو یہ سب کچھ ہو جاتا. سچ لکھا ہے مورخین نے کہ جو جال شاہ جہان دارا شکوہ کی حمایت میں اورنگزیب کے لیے بچھا رہا تھا، خود اپنی ذات کو پھنسا بیٹھا. اس کے باوجود عالمگیر کا یہ حال ہے کہ خافی خان کہتا ہے خلد مقام مقرر ارادہ دیدن پدر والا قدر بقصد معذرت و التماس سے عفو و تقصیرات از تقدیرات الہی. اس کے باوجود عالمگیر نے معذرت کی، عفو اور تقصیرات کے ارادے سے باپ کی ملاقات کا ارادہ کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ والد اس حد تک بدگمان ہو گئے ہیں تو اللہ کی تقدیر سمجھ کے انہوں نے اسے چھوڑ دیا. اس زمانے میں شاہ جہان نے مہابت خان جو سپاہ سالار تھا کابل افغانستان میں خط لکھا اور لکھا کیوں فرزند مظلوم دارا شکوہ بعد از شکست لاہور روانہ شدے. میرا مظلوم بیٹا دارا شکوہ شکست کھا کر لاہور روانہ ہو چکا ہے. بمدد و رفاقت دارا شکوہ بعد ماں پرداختہ، اس کی مدد کرنی چاہیے میرے بیٹے دارا شکوہ کی. کابل خط لکھا جا رہا ہے کہ لاہور آ کر میرے بیٹا مظلوم دارا شکوہ اس کی مدد کرو، وہ ہر دو نا برخوردار پردازد. اور جو میرے دو نالائق بیٹے عالمگیر اور مراد انہوں نے اس کو شکست تک پہنچایا. تاریخ اگر صحیح معنی میں دیکھی جائے تو پھر وہ کسی کے گھر کی نہیں ہوتی. خود اورنگزیب کہہ رہا ہے، شاہ جہان کہہ رہے ہیں کہ مت لڑو، اور دارا شکوہ بھائیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور پھر بھاگ کر شکست سے شرمندہ ہو کے دلی پہنچ گیا اور لاہور جا رہا ہے. تو کابل سے فوج اس کی مدد کے لیے آئے، اور اورنگزیب پھر بھی نالائق جس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. اور اورنگزیب کے جتنے برے سے برے مورخین بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے بعد جب عالمگیر کو پتا چلا کہ والد میری جان کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے شہزادہ اعظم کو بھیجا اور کہا ہماری خطائیں معاف ہوں، اور 500 شرفیاں اور 4000 روپے اس زمانے کے نظر کے طور پر بھیجے، اور بیٹے کو کہا کہ دادا حضور کی خدمت پہ پہنچ کر یہ پیش کریں، اور بڑی کثرت سے تحفے بھیجتا رہا. اور یہاں تک کہ جب بادشاہ بن گیا تو مورخین کہتے ہیں کہ سلطنت کے بڑے بڑے امور میں اورنگزیب اس اپنے باپ سے اگرچہ وہ قید تھا لیکن مشورے کرتا تھا. لکھا ہے کہ مثل پیر و مرشد کی ہدایتوں کی جیسے مرید اتباع کرتے ہیں، اورنگزیب سلطان بننے کے بعد بھی شاہ جہان بادشاہ کو اگرچہ اس نے اپنے باپ کو قید میں رکھا تھا اور ہر طرح کی سہولت دے دی تھی، لیکن ملک کے بڑے بڑے امور ان سے پوچھ کے کام کرتا تھا. اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ شاہ جہان جیسا بھی تھا مگر اس کا علم، اس کا تجربہ، اس سے اورنگزیب نے فائدہ اٹھایا ہے. اور وہ قید ایسے ہی تھوڑا تھا کہ جیل میں ڈال دیا، اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ شاہ جہان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا. اور شاہ جہان نے اورنگزیب کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنی پوتی یعنی دارا شکوہ کی بیٹی اس کو حکم دیا کہ جاؤ اور چچا کے پاس رہو، اور کہا میں اپنی پوتی کو بھیج رہا ہوں تمہاری بھتیجی کو، اور یہ بیٹی تمہارے گھر میں رہے گی، یہ ہماری طرف سے اس اعتماد کا اظہار ہے جو ہم تم پر کر رہے ہیں. اور پھر وہ جواہرات جن کا ایک مرتبہ تم نے ہم سے تقاضا کیا تھا کہ ہم تمہیں دے دیں اور میں نے انکار کر دیا تھا کہ کوٹ کے چورا کر دوں گا مگر اورنگزیب کو نہیں دوں گا، ان میں سے بعض جواہرات بیٹے میں تمہارے لیے بھیج رہا ہوں، اگرچہ تم نے بغاوت کی ہے لیکن تمہارے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں. یہ ہے حال. اورنگزیب نے اتنا اچھا سلوک کیا. یہ وہ چیزیں اس لیے دارا شکوہ اگر وہ غالب آتا تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا؟ ہندوستان میں وہی دور واپس آنے کی کوشش ہو رہی تھی جو اکبر بادشاہ نے کیا تھا. تو پھر جو حکومت اس کو ملی ہے تو کچھ نمونے اس کے بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ عالمگیر واقعی عالمگیر تھا.
کتنے ہی ٹیکس تھے جو بر صغیر میں ناجائز طور پر چل رہے تھے اور بیک قلم سارے آتے ہی اس نے منسوخ کر دی. چنگی پاندری کے نام سے یعنی مکان کا ٹیکس، تو غانہ ایک ٹیکس تھا، ایک شکرانے کے نام سے ٹیکس تھا. 80 ٹیکس ایسے تھے جو مغل بادشاہ ایک آیا تو اس نے لگا دیا، دوسرا آیا اس نے لگا دیا، پھر کچھ شہزادوں نے لگا دیا، اور ان کی آمدنی ہوتی تھی. خافی خان جیسا متعصب مورخ بھی لکھتا ہے کہ کروڑوں روپے کی آمدن ہوتی تھی ہر مہینے کی، اور اورنگزیب نے آتے ہی قلم اٹھایا اور سارے ٹیکس موقوف کر دیے. انہوں نے کہا عوام سے پیسہ لینا اس طرح سے جائز نہیں. اس کو کوئی نہیں سامنے بیان کرتا کہ کروڑوں روپے جو اکبر بادشاہ کے دور سے چلے آتے تھے اورنگزیب نے عوام کی سہولت کے لیے منسوخ کر دیے. اس کو کوئی نہیں کہتا، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہندوؤں پہ ٹیکس لگا دیا تھا. ہم صرف ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. لین پول جو ہے اس نے بڑی ڈیٹیل سے رپورٹ دی ہے، اس لیے کہ وہ انگلش مورخ تھا نا، تو یورپین جو تھے ان کے یہاں تو ٹیکسز کا نظام بہت اعلیٰ تھا. اس زمانے میں بھی عوام کا خوب خون چوستے تھے، جھونکیں لگی ہوئی تھی. تو وہ تو یہاں ہندوستان بھی جب آئے ہیں تو وہ دیکھتے رہے کہ کس کے زمانے میں کتنا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا. تو پتا چلا کہ اتنے ٹیکس لگانے کے باوجود لین پول کہتا ہے کہ اکبر کے زمانے میں 1 کروڑ 90 لاکھ پاؤنڈ ملتے تھے، انگلش پاؤنڈ. شاہ جہان کے زمانے میں جب زیادہ ترقی ہوئی تو 2 کروڑ 27 لاکھ 50 ہزار پاؤنڈ آنے لگے. اور عالمگیر نے آ کر جب 80 قسم کے ٹیکس مختلف صوبوں میں اور سرکاری طور پر معاف کر دیے تو عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں یہ ترقی ہوتے ہوتے 4 کروڑ پاؤنڈ تک پہنچ گئی. اس زمانے کا ہندوستان کے مطابق 60 کروڑ روپیہ ہر سال وصول ہوتا تھا. اور عالمگیر کے زمانے میں جتنے یہ پیسے وصول ہوئے ہیں وہ 80 ٹیکس معاف کرنے کے بعد بھی اتنی تو آمدن اتنی کمائی تو آج تک نہیں ہوئی. عالمگیر کی حدود حکومت بڑھ گئی تھی. حیدرآباد، بیجاپور، آسام، چاٹگام، تبت، نیپال کے علاقے یہ سب آ گئے تھے. لیکن جتنا رقبہ عالمگیر کے زمانے میں بڑھا ہے ٹیکس اس سے کہیں زیادہ بڑھا ہے. تو اس کی کوئی توجہ نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ عالمگیر کے انتظامات بہت اچھے ہو گئے تھے. سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے پہلے مغل بادشاہ بڑے بڑے امراء جو ان کے درباروں میں رہتے تھے، جو بڑے بڑے گورنر تھے، بڑی بڑی حیثیت کے لوگ تھے، ان کے انتقال کے بعد گورنمنٹ نے جتنی چیزیں انہیں دی ہوتی تھی وہ سب کی سب ضبط ہو جاتی تھی. احتیاط کرتے تھے کہ بھئی حکومت نے جو کچھ سے دیا تھا وہ واپس بھیج دو. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ باپ نے جو ساری زندگی مغلوں کے لیے لڑتے، محنت کرتے، مجاہدہ کرتے، بادشاہوں کی بادشاہ کی حفاظت کرتے گزاری، اور اس کا دم نکلا اور اولاد سے ساری چیزیں چھین لی گئی. سب سے پہلے یہ شخص ہے جس کے متعلق لکھا ہے کہ واگزاشتہ میں مطلوقات امرائے عظام، کہ جو بڑے بڑے امراء تھے ان کی جو مطلوقات تھیں چھوڑ جاتے تھے، ان کے لیے سب سے پہلے اورنگزیب نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ سے اب سے جس کو جو چیز دے دی ہے وہی چیز آگے کو اس کی اولاد میں وراثت میں منتقل ہوگی، حکومت سے واپس لینے کی حقدار نہیں ہے. یہ شریعت کا وراثت کا قانون تھا، اورنگزیب نے جاری کیا. یہ کیوں نہیں سامنے لاتے؟ اور اورنگزیب نے وہ کام کیا کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد اورنگزیب جیسا آدمی ہے جو یہ کام کر سکتا تھا. درمیان کے یہ 1000 سال میں شاید ابھی تک علم نہیں ہے کہ کسی نے یہ بھی کہا. عالمگیر نے 1082 ہجری میں فرمان نافذ کیا، شاہی فرمان ہر جگہ پہنچا اور کہا کہ کوئی آدمی ہماری مملکت میں اگر بادشاہ یا شہزادوں
یا حکومت کے خلاف، کسی بھی کارندے کے خلاف کوئی قاضی کے یہاں اپیل دعویٰ کرنا چاہتا ہے، مقدمہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے آزادی ہے، اور ہمارے خلاف جو بھی وکیل آئے گا اس کا خرچہ بھی ہم دیں گے۔ دیکھا آپ نے، انہوں نے عوام سے کہا، ہندو مسلمان سب سے، انہوں نے کہا ہمارے خلاف قاضیوں کے پاس جاؤ کورٹس میں، اور بالکل ڈرو نہیں، جو تمہارے وکیل کا خرچہ ہوگا، جو مقدمے پہ پیسہ ہوگا حکومت فراہم کرے گی، ہمارے خلاف بولو۔ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ خافی خان نے لکھی ہے، کہتا ہے کہ وکیل شرعی از طرف آن بادشاہ داد، اگر برائے جواب خلق اللہ کے دسترس برسیدن حضور نہ داشتہ باشند، در حضور بلاد دور و نزدیک مقدر نمائند۔ اللہ کی مخلوق کے حقوق تباہ نہ ہو جائیں، ایسے نہ ہو کہ بادشاہ دور ہے اور کوئی آدمی اپنی فریاد اس تک پہنچا نہیں سکتا، تو اسے انصاف نہ ملے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اپنے اپنے ہاں دعوے کرو ہمارے خلاف اور ہم سے اپنے حقوق وصول کر لو۔ اصل بات اللہ کا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ کے کیا جواب دینا ہے، حکومت کرنا کچھ اتنی آسان نہیں۔ اسی لیے الفنسٹن اس نے اپنی کتاب سیاہ کر دی ہے اورنگزیب کی مخالفت میں، لیکن کہتا ہے ایک جگہ کے تنے تنہا یہ شخص حکومت کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی دیکھتا تھا، اپنے لشکر کے نقشے بھی سوچتا تھا، ہدایتیں بھی جاری کرتا تھا۔ پٹھانوں کے ملکوں میں سڑکوں کو جاری کرانے، ملتان اور آگرہ میں فساد ہو گئے ان کو دبانے کے لیے، کندھار دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، یہ سارے کام وہ ایک اکیلا شخص کرتا رہا۔ وہ کہتا تھا، لکھتا ہے ایک جگہ کہ ازداد کا مجموعہ ہو گیا ہے، محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے، سادگی بھی ہے اور گرم جوشی بھی ہے، اور بھولا بھالا آدمی بھی لگتا ہے اور نہایت ذہین بھی ہے۔ اتنی ضدیں ایک دوسرے کے برعکس چیزیں اس شخص میں جمع ہو گئی ہیں کہ ہندوستان کی حکومت سنبھالنے کے قابل یہی تھا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے یہ لکھا کہ کوئی نظر و نیاز مجھے نہیں دی جائے گی، اور اگر آپ نے پڑھا ہو تو جہانگیر اپنی تو اس کے جہانگیری میں بڑے مسرت سے ذکر کرتا ہے کہ آج فلاں جو تھا شہزادہ اس نے میرے لیے یہ چیز لائے، یہ چیز لائے، یہ چیز لائے، اور مغلوں میں پیسہ تو ہندوستان میں بے تحاشا تھا، اور محبت سے ہی لوگ پیش کرتے تھے، وزراء محبت سے ہی کوئی چیز لے کے آتے تھے، کروڑوں تک کے نذرانے پیش کیے جاتے تھے بادشاہوں کو۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ بہت برا طریقہ ہے اور اس کے ذریعے خوشامد پیدا ہوتی ہے، یہ طریقہ بند کیا جائے اور آئندہ سے میں کوئی تحفہ کو کسی سے بھی قبول نہیں کروں۔ یہ تھے عالمگیر، یہ کارنامے ہیں اس شخص کے۔ اور وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر کیریئر کو دیکھیں، اس نے ان کی زندگی پہ لکھا ہے اور کہتا ہے میں نے عالمگیر کو خود دیکھا، 78 برس کی عمر ہو گئی تھی، صاف اور سفید ململ پہنے ہوئے اور ہاتھ میں اس کے لاٹھی تھی، اور امیروں کی جھرمٹ میں کھڑا تھا اور پگڑی میں زمرد کا بڑا ٹکڑا لگایا ہوا تھا، اور عام عوام کے لیے دروازے کھلے تھے، جو کوئی آتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کام ہے تو عرضیاں لیتا تھا، اور اینک اتار کے رکھ دی اور خاص اپنے ہاتھ سے دستخط کرتا تھا، اور صاف صاف اس کے چہرے سے خوشی ٹپکتی تھی کہ عوام آ کے اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اورنگزیب کا یہ حال ہو گیا کہ جب وہ فارغ ہو جاتے تھے مختلف مہمات سے تو دن میں 3 دفعہ دربار عام کرتے تھے، صبح دوپہر اور شام، اور کہتے تھے دروازے کھول دو، ملک کے کسی حصے سے کوئی آئے مت روکو اور لوگوں کو اپنے حقوق مجھ سے لینے دو۔ مرزا کام بخش بڑا چہیتا بیٹا تھا، بڑی محبت تھی، اس کے سپاہیوں پہ قتل کا الزام آ گیا اور عالمگیر نے کہا کہ اچھا کام بخش کے سپاہیوں نے قتل کر دیا ہے، اور عالمگیر کو اتنا پیارا لگتا تھا کام بخش کہ کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔
اور بلا نہیں جا، اور کہا کہ کام بخش کو بھی اور ان سپاہیوں کو قید میں ڈالو جب تک کہ اس مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ عوام نے کہا ہے کہ ان کی غلطی ہے، تو شہزادہ صبح حکم ہوا اور شام نہیں ہوئی کہ جیل میں ڈال دیا۔ خود پریشان ہوئے اورنگزیب، اس لیے کہ محبت تھی نا بیٹے سے، مگر انصاف کا یہ حال تھا۔ کس حد تک اس شخص کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ 1085 ہجری میں اورنگزیب بادشاہ نے سفر کیا راول پنڈی کا، اور حسن ابدال پہنچے یہاں سے، اور حسن ابدال کے سفر میں سلطان اورنگزیب یہاں راجہ بازار رکے جہاں پر قلعہ تھا، اور پھر وہ حسن ابدال پہنچے، اور حسن ابدال جب پہنچے تو شام ہو گئی۔ ایک دن ایک باغ میں ٹھہرے، اور باغ کی جو دیوار تھی اس کے نیچے گڑیا کا مکان تھا اور پنچکی تھی، پانی چلتا تھا باغ میں، اور آگے جا کے وہ چکی کو چلاتا تھا، اناج پستا تھا، بوڑھی عورت کی اس کی آمدن تھی۔ تو اورنگزیب کے ساتھ اتنے آدمی تھے کہ وہ پانی روکنا پڑا اپنی ضرورت سے، اور پنچکی بند ہو گئی، اور کسی نے جا کر عالمگیر بادشاہ کو شکایت کی کہ جناب ایک دن کے لیے فوج نے پانی روک لیا ہے، انہوں نے پانی کھلوا دیا۔ اور رات کو جب کھانے کے لیے بیٹھے تو معاصر عالمگیری میں آتا ہے کہ انہوں نے دسترخوان سے 2 بڑی بڑی ڈشز اٹھائیں جن میں چاول تھے، سب چیزیں تھیں، اور اس کے ساتھ 5 اشرفیاں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دوست شیخ ابو الخیر کو دی، اور کہا جا کر اس بڑھیا کو دے، میری طرف سے یہ کھانا بھی اس کے ساتھ پہنچاؤ، پیسے بھی پہنچاؤ، اور معذرت کرنا کہ اورنگزیب کے آنے کی وجہ سے حسن ابدال میں یہ تکلیف آپ کو پہنچی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کرے۔ اور ایسا عادل بادشاہ کی صبح ہوئی تو بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے معاصر عالمگیری میں کہ چین نہیں آیا، اور جب لوگوں کی آمد شروع ہوئی تو پالکی بھیجی اور کہا بڑھیا کو بٹھاؤ اور لے کے آؤ، اور جب وہ آئی تو فرمایا میرے گھر میں بھیج دو۔ خواتین ملی، انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت رعایا کا بہت خیال کرتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے کل جو ہماری وجہ سے آپ کا پانی رک گیا تھا اور نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ رات پریشان رہے ہیں، تو آپ بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں۔ اس نے کہا 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں اور شادی نہیں۔ اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے گھر والوں نے، بیٹیوں نے اور اہلیہ نے اور جو لوگ تھے انہوں نے 200 روپے اس زمانے میں اسے دیے، اور شہزادہ یہ سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نے اپنے گلے سے ہار اتار کے سونے اور جواہرات کے بوڑھی کو دے دیے، اور کہا والد پریشان تھے، آپ یہ لے جائیے، آپ ہم سے ناراض نہ۔ اورنگزیب نے کہا ہمیں حسن ابدال میں ٹھہرنا ہے، یہاں مت ٹھہرو، اس بڑھیائی سے قصور معاف نہیں کرا پائیں گے، کہیں اور چلو۔ اور کچھ فاصلے پہ جا کے خیمے لگوائے، اور 3 دن کے بعد پھر بلوایا اور کہا تمہاری میں نے سنا ہے بیٹیاں 2، یہ لو 2000 روپے اور اپنی بیٹیوں کو بیاہ دینا۔ اور شہزادوں کو بلایا اور کہا اس کا دل دکھا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ضروری ہے، اور اس کو ہم نے پانی کی روکنے کی بنا پر تکلیف دی ہے، اس کی خدمت کرو۔ اور شہزادوں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ دے دیا۔ اور معاصر عالمگیری میں لکھا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی 3-4 دن میں وہ بڑھیا کہاں سے کہاں جا پہنچی اور کتنی زمینیں اس نے خرید لی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ خدا کا خوف تھا جو اس آدمی سے کرا رہا تھا، اس پہ نظر نہیں جاتی۔ اکبر بادشاہ نے جو درشن کا طریقہ شروع کیا تھا اورنگزیب نے اسے ختم کر دیا۔ یہ پہلی نشست میں بھی گزرا ہے۔ اتنے واقعات ہیں، کس چیز کے متعلق کہا جائے کہ اس اللہ کے بندے میں کیا کیا خوبیاں تھی۔ 1707 1707 میں اس کا انتقال ہوا تھا، 1807 1907 اور یہ اگلے سال میں 2007 آ گیا، 300 برس